تو جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں جمعہ کی فرضیت کو بیان فرمایا اور مستقل جمعہ کے نام سے سورہ جمعہ نازل فرمائی۔ 28ویں پارہ کی آیت ہے، اور کتنے پیار سے حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہ میں کھال اتار دوں گا، نہیں، بڑے پیار سے حکم دیا ہے کہ تمہارے اوپر جمعہ فرض ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، حق تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب تمہیں بلایا جائے نماز جمعہ کے لیے، نودیہ ندا دی جائے، پکارا جائے، بلایا جائے، سب اسی کے ترجمے ہیں۔ جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ آپ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے تو دوڑتے ہوئے آؤ نا اللہ کے ذکر کی طرف۔ ذکر سے مراد نماز یا خطبہ جمعہ ہے، دوڑتے ہوئے آؤ، گرتے پڑتے نہیں بلکہ دوڑتے ہوئے آؤ۔ کیا مطلب؟ جلدی کرو، جب جمعہ کی اذان ہو جائے جلدی کرو پھر جمعہ کے لیے۔ اور لکھا ہے اس حکم کا اطلاق اس وقت شروع ہو جائے گا جب جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کا ٹائم ہو گیا، جمعہ کی اذان ہو گئی، ہم اپنے سارے کام کاج چھوڑیں اور تیاری کریں نماز جمعہ کے لیے۔ نہانا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے تیاری کر کے جلدی آئیں جمعہ کی طرف۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور دنیاوی کام حرام ہے، اس کے بعد تجارت ہے، کچھ بھی ہے، اس سے پہلے سارے کام کریں، اور جب جمعہ کی اذان ہو جائے پھر ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد میں پہنچیں۔ اور حق تعالیٰ فرماتے وَذَرُوا الْبَيْعَ، حکماً فرمایا کہ بیع کو چھوڑ دو، تجارت کو چھوڑ دو، لین دین کے معاملات کو چھوڑ دو۔ یہاں پر شیطان چکر دے گا، چار گاہک آ جائیں کہ ایمان ڈولے گا، پھر کوئی بات نہیں جی اذان ہی ہوئی ہے، پہنچ ہی جانا ہے، کر لیں۔ لیکن آپ اللہ کے حکم کو سینے سے لگائیں کہ جب میرے رب کا حکم آ گیا اب میں نے اسی کو پورا کرنا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا، فوت ہو گیا تو خواب میں دیکھا جنت میں بڑے اونچے مقام پر ہے، بڑی حیرانگی ہوئی کہ معمولی آدمی ہے، جنت میں اتنا اونچا درجہ کیسے مل گیا۔ فجر کی نماز کے بعد اس کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پہ دستک دی اور ایک طرف سائیڈ پہ ہو کے کھڑے ہو گئے۔ پردے میں اس کی بیوی سے پوچھا تیرا شوہر کیا عمل کرتا تھا؟ اس نے بتایا کہ 30 سال سے رفاقت ہے، نہ تو وہ کوئی عالم تھا، نہ حافظ، نہ قاری، نہ کوئی بہت بڑا کوئی دیندار، کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ ہاں البتہ اس کی زندگی میں ایک میں نے ایسا نیک عمل دیکھا ہے کہ جب اذان ہوتی تھی جس کام میں مصروف ہوتا تھا اپنا کام چھوڑ کر فوراً مسجد میں جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر اس نے بتایا اللہ کے بندے ایک دن وہ حجامت بنوا رہا تھا، ایک مونچھ کاٹی اور ایک باقی تھی، حجامت کر رہا تھا، ایک مونچھ پہ اسرا پھیر دیا پر ایک کے بال ہے، اذان ہو گئی اللہ اکبر، اس کا بس چھوڑ دو بھائی چھوڑ دو۔ آپ مجھے بتائیں کہ آدمی کیسا لگے گا؟ کارٹون بن جائے گا۔ بظاہر کتنا کا ٹائم لگے گا؟ میرے اور آپ جیسا کو ہوتا تو کہتا جلدی کرو یار اذان ہو گئی، یہ بھی صاف کرو میں نے جانا ہے، ہم تو یہی کہیں گے نا۔ لیکن اس کی محبت اور اللہ کے حکم پہ حاضری کا جذبہ دیکھو، اس نے کہا بھائی یہیں چھوڑ دو، نماز پڑھ کے آؤں گا، باقی حجامت بعد میں بنانا۔ مارنے کے لیے تھوڑا اٹھایا ہوا ہے لوہے پر، اللہ اکبر، مارا نہیں، پیچھے پھینکا، مولا تیرا حکم سب سے بڑا ہے، میرے ہر کام سے، میری ہر مصروفیت سے، ہر چیز سے تیرا حکم بڑا ہے۔ تو اللہ کا حکم آ گیا، چھوڑا اس کو وہیں اور مسجد میں پہنچ گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا یہی وہ خوبی ہے، یہی وہ نیکی ہے جو مولا کو پسند آ گئی کہ اس نے میرے حکم کو سینے سے لگایا، اپنی مصروفیات، اپنی خواہشات، ہر چیز کو پھینکا اور میرے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے میرے گھر میں آ گیا۔ یہاں پر اسی چیز کا ہم سب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کی کاروباری مصروفیات ہے، آپ کی کوئی کس قسم کی بھی مصروفیات ہیں،
حکم اللہ کا آپ کے لیے یہی ہے کہ جب نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے آپ ہر مصروفیت کو چھوڑیں اور خدا کے گھر میں دوڑتے ہوئے آ جائیں، جلدی سے آ جائیں خدا کے گھر میں۔ کریں گے اس حکم پہ عمل اور ترغیب دیں اس کی کہ رب کا حکم یہ ہے۔ خود پڑھیں قرآن پاک، سورہ جمعہ ہے، 28واں پارہ ہے، 2 رکوع ہے، خود ترجمہ پڑھ لیں۔ فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں دوڑتے ہوئے آؤ نماز جمعہ کے لیے اور تجارت چھوڑ دو، بے شرع خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یہ جان لو، یہ بہتر ہے۔ تو اس لیے کوشش کرو اپنے جتنے بھی کاروباری معاملات ہیں جمعہ کی پہلی اذان سے پہلے اس کو ختم کر دیں، اور اس کے بعد گاہک آئیں بھی تو سمجھ لیں میرے ایمان کا امتحان آ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرا جو پیغام آیا ہے، مجھے بلایا جا رہا ہے، یہ میرے ایمان کا امتحان ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے پھر میں اس کے لیے کافی بھی ہو جاتا ہوں۔ جس نے گاہک نماز سے پہلے بھیجے ہیں کیا وہ نماز کے بعد بھیجنے پہ قادر نہیں ہے؟ بولو بھائی، قادر ہے یا نہیں؟ یہ نہیں ہے تو اس سے بھی بہتر بھیج دے گا۔ یہ کلو والے ہیں تو نماز کے بعد من والے بھیج دے گا، کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ کوئی ایک ہی بھیجے گا جو سب کی کسر نکال جائے گا۔ ذرا اس پہ بھروسہ کر کے تو دیکھیں۔ آپ کا بھروسہ آپ کی دکان پر ہے، آپ کی تجارت پر ہے، اپنی عقل پر ہے۔ اللہ کہتے سب چیزوں کو پیچھے کر کے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ذرا اپنے رب پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو۔ آگے فرمایا فَهُوَ حَسْبُهُ، جو میرے اوپر بھروسہ کرے گا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اور جس کے لیے مولا کافی ہو گیا پھر اس کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ لیکن بات ہے یہ سمجھنے کی، اگر سمجھ آ جائے، اگر دل میں اس کو جگہ مل جائے۔ اور فرمایا جب نماز جمعہ پڑھ لو پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور جب نماز جمعہ پڑھ لو پھر پھیل جاؤ زمین کے اندر اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کیا تلاش کرو؟ یہ جو رزق ہے، روزی ہے، یہ خدا کا فضل ہے، تلاش کرو۔ اللہ میاں کہتا تلاش کرو اور ہم خواب غفلت کے مزے لیتے ہیں۔ کیوں جی؟ سو گئے جی جا کر۔ نماز جلدی پڑھ کے کرنا کیا ہے جی؟ کرنا تو کچھ نہیں، بس سونا ہی ہے جی۔ اس لیے ذرا ہم نے کہا وہاں پڑھ لے جہاں جلدی جان چھوٹ جائے، 5 منٹوں میں جان چھوٹ جائے، بھاگم بھاگ آئے اور جناب بس فرض پڑھ کے جا کے سو جائیں جی آرام سے۔ اللہ کہتا ہے روزی تلاش کرو، رزق تلاش کرو، یہ تمہارے برکت کا ٹائم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صبح صبح رزق کی تلاش میں نکلو، یہ تمہارے لیے برکت کا ٹائم ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد سوئے کیا پڑے، موئے پڑے ہیں۔ 11 بجے تک بڑی مشکل سے ہم اٹھ کے کہیں پہنچتے ہیں دکان پر۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک صاحب آئے، کاروبار پہ بڑا زوال ہے۔ فرمایا دکان پہ کس وقت جاتے ہو؟ جی 12 بجے چلا جاتا ہوں۔ فرمایا جب زوال کے ٹائم جاؤ گے تو پھر زوال ہی آنا ہے، برکت کے ٹائم جاؤ گے تو برکت آئے گی۔ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ فجر کے بعد، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس کا مفہوم فجر کی نماز کے بعد تمہارے مال میں، کاروبار میں، ہر چیز میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ جو کام بھی صبح صبح کرو گے اس میں تمہارے لیے برکت ہے، سفر بھی کرو گے تو برکت ہے اس میں، جلدی پہنچ جاؤ گے منزل مقصود تک۔ تو میرے محترم سامعین، اسی طرح جمعہ کے بعد بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے وہاں پھیل جاؤ زمین کے اندر اور خدا کا فضل تلاش کرو۔ یہ رزق، حلال رزق، یہ اللہ کا فضل ہے۔ حرام مال یہ خدا کا غضب ہے، اللہ کی پکڑ ہے۔ اور حلال مال جو اللہ عطا فرماتے ہیں یہ اس کا فضل بھی ہے اور اس کی رحمت بھی ہے۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جب رزق کی تلاش کے اندر نکلو تو اللہ کو یاد رکھنا، کہیں تمہیں تجارت اللہ سے غافل نہ کر دے۔
سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ یہ نہ ہو کہ تجارت میں لگو تو رب کو ہی بھول جاؤ، جو سب جھوٹ سچ طوفان چلانا شروع کر دو، حلال و حرام کی تمیز ختم کر دو، اور میں نہیں، مولا کو یاد رکھنا، اور اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اور اس سے آگے جو آخری آیت ہے اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ خطبہ جمعہ یہ پہلے واجب نہیں تھا، بعد میں اس کا وجوب آیا، تو وجوب سے پہلے حضور ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور ان دنوں میں مدینہ میں قحط تھا، خورد و نوش کی اشیاء اس کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی تھی، بہت اوپر چلی گئی۔ اتنے میں ایک تجارتی قافلہ آ گیا مدینہ میں، اور ادھر جمعہ کا ٹائم ہے، اور اس نے آ کر نقارہ بجایا۔ اس زمانے کے اندر سامان بیچنے کے لیے شور شرابہ کیا جاتا تھا، نقارہ بجایا جاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے کوئی وجہ بن گئی ہے، کیونکہ لاؤڈ سپیکر کی تو دنیا نہیں تھی۔ پھر لوگ آتے پوچھتے بھی کیا بات ہے، یہ کیوں نقارہ بج رہا ہے؟ پھر بتاتے جی قافلہ آیا، تجارتی سامان ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، خرید لو۔ اب مسجد میں ہر قسم کے لوگ تھے، منافقین بھی آئے ہوئے تھے، تو جب وہ نقارہ بجا تو وہ سب سے پہلے وہ بھاگے، اور ان کے پیچھے وہ سیدھے سادے بیچارے مسلمان وہ بھی چلے گئے، چونکہ اس وقت جمعہ کا خطبہ سننا واجب نہیں تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ جیسے عام بیان ہے ایسے ہی خطبہ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم آ گیا تو پھر انہوں نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ تو اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں تجارت کو دیکھا، تماشے کو دیکھا، پھر چلے گئے اس کی طرف اور آپ کو کھڑا چھوڑ گئے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ چھوڑ گئے۔ تو آپ نے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، میرے محبوب اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیجئے، اس تماشے سے، اس تجارت سے یہ بہتر ہے جو تمہارے رب کے پاس ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ یعنی آخرت ہے۔ حضور جو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جو تمہیں جنت اور دوزخ اور ان چیزوں کا بتلا رہے ہیں، یہ تمہاری اس تجارت سے بہتر ہے۔ اور آگے فرمایا کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، اللہ بہت بہتر رزق دینے والے ہیں۔ اصل معاملہ ہے ہی یہ کہ ہمارا بھروسہ بہت کمزور ہو گیا۔ یہ جانوروں کو دیکھو نا، ہیں جی، کتنا بھروسہ ہے خدا کی ذات کے اوپر، ہیں؟ رات کو بارش برسے، ژالہ باری ہو، کوئی شکوہ شکایت نہیں، صبح کو اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور ان کو کتنا یقین ہے جب صبح ہوگی تو ہمارے رزق کا انتظام ہوگا۔ رات کو کوئی ٹرالی گزری، اس پہ گندم ہے، اس کے اوپر مکئی ہے، کوئی اور اناج کوئی چیز ہے، جمپ لگا تو کچھ نیچے گر گیا، یہ ان پرندوں کے کھانے کا سامان ہو گیا، ہیں جی۔ اب وہ بڑے ہیں تو اوپر سے ٹریفک گزر رہی ہے، وہ ٹوٹ کے چھوٹے ہو گئے، اب وہ چھوٹی چھوٹی چڑیا بھی بڑے مزے سے کھا رہی ہے اس کو، کیسا اس کے لیے انتظام کر دیا ہے۔ کسان پھینک کے آتا ہے اور بڑی کوشش کرتا ہے کہ کوئی پرندہ ہے کہ دانہ نہ کھائے، جتنا مرضی زور لگا لے، جو جس کی قسمت کا ہے وہ کھا کے جائے گا۔ اور فرمایا کہ یہ جو کسان ہے جس نے یہ بیج ڈالا ہے، فرمایا کہ اس کی کھیتی سے جو جانور کھا گئے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا یہ بھی اس کسان کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے قیامت کے دن۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ تمہارا خو کھاتے نہیں جائے گا، یہ ضائع نہیں ہو گیا، یہ بھی بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے تمہارے۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ نے ایمان والوں کو کتنے پیار سے فرمایا، جب جمعہ کے لیے تمہیں بلایا جائے پھر گرتے پڑتے نہ آؤ، بلکہ تم دوڑتے ہوئے آؤ، تمہارے آنے کے اندر بھی محبت نظر آئے، تمہارے آنے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی محبت نظر آئے، اس کے محبوب کی محبت نظر آئے، اور تم جتنا جلدی ہو سکے بن سنور کر آؤ نماز جمعہ کے لیے۔ اور یہ حضور کی سنت بھی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جمعہ کے دن بڑے خاص اہتمام سے تیار ہوتے تھے۔
اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جمعہ کے دن خاص ایک جبہ زیب تن فرماتے تھے جو آگے پیچھے نہیں پہنتے تھے. اس دور میں بڑا قیمتی اور بہت خوبصورت جبہ آپ کے پاس تھا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہ پہن کر بڑے اہتمام کے ساتھ یعنی حجامت بھی بنواتے, سرما بھی لگاتے, نہاتے, صاف ستھرے ہو کر. حضور تو پہلے ہی خوبصورت ہیں, حضور تو پہلے ہی اتنے حسین و جمیل ہیں, لیکن اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جمعہ کے دن آپ اور بھی زیادہ اہتمام فرماتے اور نماز جمعہ کے لیے حضور تشریف لاتے. تو حضرات صحابہ کرام آپ کے آنے سے پہلے مسجد نبوی میں حاضر ہو جاتے. میں نے عرض کیا نا کہ پہلے جب خطبہ جمعہ کے وجوب کا حکم نہیں تھا تو تجارت کے لیے چلے گئے, لیکن جب حکم آ گیا پھر ان کی شان قرآن میں بیان فرمائی گئی. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے تجارت کوئی چیز ان کو روک نہیں سکتی. پھر وہ حضور سے بھی پہلے مسجد نبوی میں حاضر ہوتے اور حضور جب جلوہ فروز ہوتے حضور کا خطبہ بھی سنتے, حضور کا دیدار بھی فرماتے. ڈبل مزہ ہو جاتا. اور کہنے والے نے خوب کہا ہے نا کہ جب حضور کو صحابہ دیکھتے تھے, حضور جمعہ کے لیے تیار ہو کر آتے, جبہ زیب تن فرماتے, خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے, تو ایک اللہ کے بندے نے اس نقشہ کھینچا ہے. او مہتاب رسالت کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. حضور کے رخ انور کی تو اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں, لیکن جب حضور تیار ہو کر جمعہ کی نماز کے لیے, عید کی نماز کے لیے آتے ہوں گے, کیا انوار ہوں گے حضور کے رخ انور پر. او مہتاب رسالت کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. او جب خلق کا واصف ہے قرآن اطوار کا عالم کیا ہوگا. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے کہا اماں جان حضور کے اخلاق ہمیں سنائیے, بتائیے. اماں جان فرماتی ہیں تم نے قرآن نہیں پڑھا, سارا قرآن حضور کے اخلاق ہی کا تو مجموعہ ہے نا. قرآن پڑھ لو, حضور کے اخلاق تمہیں سمجھ آ جائیں گے. اور جب خلق کا واصف ہے قرآن اطوار کا عالم کیا ہوگا. او مہتاب رسالت کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. او جب گنبد خضرا دیکھ کے ہی دل کیف سے بے خود ہوتا ہے. او اس جان جہاں کے جلووں کے, اس جان جہاں کے جلووں کے دیدار کا عالم کیا ہوگا. آج گنبد خضرا دیکھ کر ہمارے جذبات کی کیفیت اور ہو جاتی ہے. بعضوں کی آنکھوں میں تو آنسوؤں کی لڑیاں لگ جاتی ہیں. شاعر کہتا ہے اگر گنبد خضرا دیکھ کر ہماری یہ کیفیت ہے, اگر کملی والے پیغمبر کو ہم دیکھیں تو پھر ہمارے جذبات کی کیفیت کیا ہوگی. اس جان جہاں کے جلووں کے دیدار کا عالم کیا ہوگا. سب کہہ دو ماشاءاللہ. مہتاب رسالت کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. وہ ہر لحظہ یہاں وہ رہتے تھے غمگین ہی فکریں امت میں. او کل حشر میں اپنی امت پر, کل حشر میں اپنی امت پر پھر پیار کا عالم کیا ہوگا. شاعر کہتا ہے حضور جب یہاں دنیا میں ہر وقت امت کے لیے فکر مند, امت کے لیے غمگین رہتے تھے, جب حشر بپا ہوگا اس وقت امت پر حضور کے پیار کی کیا کیفیت ہوگی.
کل حشر میں اپنی امت پر پھر پیار کا عالم کیا ہوگا، وہ مہتاب رسالت کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، وہ پرواز ولی کی روح جو ہو محبوب خدا کے قدموں میں۔ ان اشعار کے جو شاعر ہیں وہ مفتی ولی اللہ صاحب ہیں، جو مسجد نبوی کے نائب امام ہیں، ہندوستان کے رہنے والے ہیں، مسجد نبوی کے نائب۔ یہ ان کے اشعار آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور کے قدموں میں اگر میری جان نکل جائے، آئے اللہ ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرمائے۔ اے پرواز ولی کی روح جو ہو محبوب خدا کے قدموں میں، او فردوس کی جانب پھر اس کی، فردوس کی جانب پھر اس کی رفتار کا عالم کیا ہوگا۔ کہتے ہیں پھر جنت کی جانب کیا رفتار کا عالم ہوگا، وہ فردوس کی جانب پھر اس کی رفتار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ وہ مہتاب رسالت کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، وہ معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، وہ معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، وہ سوچو تو صحیح ان دونوں میں، سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا، وہ مہتاب رسالت کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، اور جب خلق کا واصف ہے قرآن اتوار کا عالم کیا ہوگا۔ سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جمعہ کے دن خاص اہتمام فرماتے، اور آپ ایک خاص جبہ آپ کے لیے تھا جس کو آپ پہنتے اور پھر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے۔ تو حضرات صحابہ کرام خطبہ بھی سنتے اور حضور کا دیدار بھی فرماتے، اور فرمایا یہ جو جمعہ پڑھنے والے ہیں ان کو قیامت کے دن میدان محشر میں دیدار الہی بھی ہوگا۔